صفحہ نمبر 53، آیت نمبر 64، سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا إلى کلمۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ کلمہ، وہ بات یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کریں گے اللہ کے سوا کسی کی بھی، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ بعض لوگ دوسرے بعض انسانوں کو اپنا رب سمجھے اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر اس بات سے لوگ اعراض کریں تو تم کہہ دو کہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب آپ لوگ کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے متعلق؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، یہ تورات اور انجیل کا نزول تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں جانتے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ جو تم باس مباحثہ کرتے ہو ان باتوں میں کہ تمہارے پاس علم ہے، فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو ان باتوں میں تم کیوں باس مباحثہ کرتے ہو جن کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک برحق دین پہ قائم مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عالم کفر کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ساتھ دوسری بات یہ کہ یہودی اور عیسائی آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے حضور کی مبارک ذات کے سامنے جھگڑا کیا۔ یہودی کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودیت کے دین پہ تھے، وہ یہودی تھے۔ عیسائی کہنے لگے کہ وہ نصرانی تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کو نازل کیا اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تورات اور انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھی، یہودیت تھی ہی نہیں، عیسائیت تھی ہی نہیں اس کے دور میں، یہ کس بات میں آپ لوگ جھگڑا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے وفات ہونے کے 1000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور پھر مزید ایک روایت کے مطابق 2000 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔
عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 1000 برس کا فاصلہ رہا، اور موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 2000 برس کا فاصلہ رہا۔ جب ان ادیان کا نبی موجود نہیں تھا تو یہ ادیان کہاں موجود تھے؟ اور آپ لوگ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھا اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھا۔ یہودیت اور نصرانیت کا دین ہی جب نہیں تھا تو وہ کیسے اس کے دین پہ قائم تھے؟ بلکہ قرآن نے فیصلہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ، نہ وہ یہودی تھا نہ وہ نصرانی تھا، بلکہ ان ادیان سے پہلے وہ گزرے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے متبعین امت محمدیہ کے لوگ ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا دین اس کے مشابہ ہے، کیونکہ حج عمرے کا انداز اس امت کا اسی طرح کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ہم بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودی تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، عیسائی تو ابھی بھی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیسے وہ یہودی یا عیسائی تھا؟ قرآن نے فیصلہ فرمایا۔ اور یہ جو پہلی آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ساتھ صلح کر کے صلح حدیبیہ کے نام سے واپس لوٹے تو عالمی طور پہ بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بادشاہ کو خط لکھتے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد خط کے اندر سب سے پہلے یہی آیت لکھتے تھے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان برابر ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو سفیان نے مجھے خود یہ روایت بیان کی۔ ابو سفیان کہنے لگے اس دور میں مسلمان نہیں تھا، صلح حدیبیہ کے بعد صلح کے ایام تھے، ہم تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، ہرقل روم کا بادشاہ تھا، ایلیا ایک شہر تھا، اس میں آئے ہوئے تھے۔ وہاں ہم بازار میں جا رہے تھے کہ ہرقل کے فوجی آئے اور ہمیں گرفتار کر کے لے گئے۔ ہمیں کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ لوگوں سے بادشاہ نے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، پھر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ابو سفیان اسلام لانے کے بعد اس وقت مسلمان نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا۔ بعد میں جب مسلمان ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بیان کیا کہ ہمیں ہرقل کے فوجی وہاں سے لے گئے، ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، اس میں ہمیں بٹھایا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو عرب کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہرقل ایک اونچے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ترجمان بھی درمیان میں رکھا تھا جو ہرقل بادشاہ کی زبان بھی جانتا تھا اور عربی زبان بھی جانتا تھا، اور اس کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک خط تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الہ ہرقل قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ آیت اس پہ لکھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا
کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، آپ کی بھی آخرت بن جائے گی، آپ کی رعایا کی بھی آخرت بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہرقل کے پاس وہ خط تھا اور ترجمان کے ذریعے ہم سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ تمام عربوں میں ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بااعتماد ہو، اس سے بادشاہ وقت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عرب لوگ جتنے بھی تھے، میں مکہ مکرمہ کا سردار تھا، کفر کا شرک کا سردار تھا، لوگوں نے مجھے مقرر کیا کہ یہ ہم میں سے زیادہ سمجھدار اور سردار ہے۔ تو ترجمان نے کہا، بادشاہ کہتا ہے یہ باقی لوگوں سے آگے آ کے بیٹھ جائے، اور باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا، اور ترجمان کے ذریعے بتلایا کہ پیچھے والے لوگوں یاد رکھنا، جہاں یہ آدمی جھوٹ بولے تو وہاں بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے بادشاہ وقت کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں پھر مجھ سے پوچھنے لگے، یہ میرے پاس خط ہے محمد بن عبداللہ کا، اس کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا قریش سے تعلق رکھتا ہے۔ پوچھا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا کہ اس پہ ایمان لانے والے امیر لوگ ہیں یا غریب ہیں؟ میں نے کہا غریب۔ پوچھا کہ ان پہ ایمان لانے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ میں نے کہا بڑھ رہی ہے۔ پوچھا کہ ان پہ ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد بھی ہوا ہے اس کے دین سے؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ پوچھا کہ یہ سچ بولتا ہے، معاملات اس کے کیسے ہیں؟ میں نے کہا سچ بولتا ہے، معاملات درست ہیں۔ پوچھا کہ آپ لوگوں کے مشرکین کے ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے ہیں جن میں اس کی صداقت ثابت ہو؟ میں نے کہا ہاں، البتہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان سے ہماری صلح ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے نام سے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ صداقت دکھاتا ہے یا کوئی دھوکہ کرتا ہے۔ ابو سفیان نے اس روایت میں امام بخاری کے بقول بیان کرتے ہیں، حضور کی مبارک ذات کے متعلق کہیں مجھے جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ملا، نہ مجھے ارادہ تھا جھوٹ بولنے کا، میں بڑا مشہور سردار تھا۔ یہاں مجھے اس کی ذات پہ تنقید کا ایک چھوٹا سا نقطہ ملا کہ آج کل اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، اب معلوم نہیں کہ آگے اس صلح کا خیال رکھے گا، وعدے کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا۔ اس نقطے کے علاوہ اس کی ذات پہ تنقید کا کوئی موقع مجھے نہیں ملا۔ پھر پوچھا آپ غور کریں، اس آدمی کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہو، شاید اس بادشاہت کو واپس حاصل کرنے کے لیے یہ آدمی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے کہا نہیں، اس کے خاندان میں بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ یہ باتیں پوچھ کے ہمیں رخصت کیا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے تمام وزراء کو مخاطب کیا، دروازے اندر سے بند کر دیے اس بلڈنگ کے، اور پھر ان سے کہنے لگے یہ آدمی جس کا خط میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس اس کا خط آیا ہے، محمد بن عبداللہ، یہ واقعی اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ یاد رکھنا میرے وزراء سن لو، جہاں پہ میری حکومت ہے روم کے اندر، یہاں تک اس کی حکومت پھیل جائے گی۔ ویسے بھی میرے علاقے پہ اس کی حکومت آئے گی ضرور، اگر ابھی سے ہم مسلمان ہو جائیں تو ہماری عزت برقرار رہ جائے گی، اور دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ سن کے وزراء وحشی جانوروں کی طرح اٹھے، بھاگ پڑے، غصے ہوئے، دروازوں کی طرف لپکے، لیکن دروازوں کو اندر سے تالے لگائے ہوئے تھے ہرقل۔
ہرقل سمجھ گئے وہ ذرا میرے ساتھ یہ بات مانتے نہیں ہیں۔ بادشاہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، فوراً اونچی آواز سے تقریر شروع کی، بیٹھ جاؤ میرے وزراء، بیٹھ جاؤ، میں تمہاری عیسائیت پہ پختگی کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ لوگ عیسائیت پہ کتنی پختگی رکھتے ہو، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا، مجھے یہی عیسائیت کا دین قابل قبول ہے، اسی پہ میں رہوں گا، میں تمہارا بادشاہ بھی ہوں اور تمہاری عیسائیت کا رہنما بھی، مجھے اسلام نہیں چاہیے، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ آپ لوگ عیسائیت پہ کتنے پکے ہو، لیکن مجھے اعتماد حاصل ہوا، آپ لوگ عیسائیت پہ پختہ ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں ہرقل کے دل میں ایمان کا نور پہنچ گیا تھا، لیکن عہدے کی قربانی نہ دے سکے اور کفر پہ ڈٹے رہے اور دنیا سے ناکام چلے گئے۔ بادشاہت کے عہدے نے اس کو دین سے، اسلام سے روک لیا، اور یہی آیت حضور کی مبارک ذات بہت سارے بادشاہوں کو جب خطوط لکھے اس میں یہی آیت لکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی اہل کتاب سے فرما دیجیے آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو اللہ کے سوا معبود سمجھیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے مسلمانوں تم اعلان کرو کہ اے لوگوں گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم باس مباحثہ کرتے ہو اس میں تو تمہارے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جھگڑنے میں تو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، اللہ نے فیصلہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ برحق دین پہ قائم ایک مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بدھ کا دن ہے، ذکر کی مجلس کا دن ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں فتاوی شامیہ کے اندر، ذکر جہری کی مجلس درست ہے 3 شرائط کے ساتھ، قریب میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، قریب میں کوئی تلاوت میں مشغول نہ ہو، قریب میں کوئی سویا ہوا نہ ہو۔ تو یہ تینوں شرائط جب پوری ہوں، اللہ کے مبارک نام کا ذکر، یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اس مجلس والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جب یہ ذکر ہم کریں دل میں اللہ کی بڑائی کا تصور کریں، اور جب اللہ کا ذکر کریں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جب تک زمین میں اللہ کہنے والا کوئی ایک بھی ہوگا قیامت واقع نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ لفظ اللہ کا ذکر بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں تو دل میں یہ تصور ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت ڈال رہا ہوں اور دیگر غلیظ محبتوں کو دل سے نکال رہا ہوں۔
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह अपने प्यारे नाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, खुलूस इलाहियत नसीब फरमा, आमाल सालिहा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ज़िक्र के बाद ज़िक्र करने वालों की मग़फ़िरत होती है, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ़ैन के दरवाज़े उम्मत के लिए खोल दे अल्लाह। ऐ अल्लाह जुमरा मकबूल बार बार नसीब फरमा, हाज़िरीन में गायबीन में। या अल्लाह जिनकी भी जायज़ हाजात हो मुसलमानों में से हो, सबकी जायज़ हाजात पूरी फरमा। ऐ अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमा, आखिरी ख़ात्मा बिल खैर इनायत फरमा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब बिरहमतिका व करमिका, रहमतिका व करमिका, रहमतिका व